دوبارہ میں اس طرح اس کی کرتا ہوں، اچھی طرح آپ سن لیں۔ فون میوٹ کر دیں پلیز۔ اب ہمارا الضمائر المنفصل ہے، ضمائر منفصل یعنی جو جدا ہے، جو قرآن میں جدا آیا ہوا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک ضمیر مثلا مثلا کتبتہ، یہ بھی ضمیر ہے، لیکن یہ ضمیر جدا نہیں ہے، یہ ملا ہوا ہے کلمے کے ساتھ۔ تو ہم ابھی وہ ضمائر لینا چاہتے ہیں جو منفصل ہے، جو قرآن میں جدا آیا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے ہوا کا معنی وہ ایک مذکر غائب، ہما وہ دو مذکر غائب، ہم وہ سب مذکر غائب، اب ہی وہ ایک مؤنث غائب، ہما وہ دونوں مؤنث غائب، ہن وہ سب مؤنث غائب، مؤنث یعنی لڑکیاں۔ اب دیکھو ہما اور ہما یہ دونوں، اس کا کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جب باتوں میں ہم کرتے ہیں تو فرق آ جاتے ہیں افعال میں۔ اب یہ ضمائر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو جملوں میں استعمال کرنا، کیونکہ آپ بات نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے ہما ہما ہم ہی ہما ہن، یہ کوئی بات ہے نہیں ہے۔ تو ہم ابھی جب بات کرنا چاہتے ہیں، باتوں میں لانا چاہتے ہیں، تو یہ آتے ہیں۔ دیکھو ہوا وہ ایک مرد، قال لی کہا وہ ایک مرد نے، کہا لی مجھے۔ اب لی یہ تبدیلی نہیں ہے، کیونکہ جو بات کرتے ہیں تو وہ ایک ہے، بات کرنے والا ایک ہے، جس کی بارے میں بات کرتے ہیں وہ مختلف ہے۔ اب وہ قال، جب ہما آئے ہیں، ہما یعنی وہ دونوں مرد، ہم نہیں کہنا قال بلکہ قالا، قالا، جیسا حضرت آدم علیہ السلام اور حوا، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، قالا، دونوں قالا، آپ سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے۔ اب جب ہم نے ہم استعمال کیا، ہم بھی یہ فعل بھی بدل ہو گیا کہ قالو، واو آئے ہیں، قالو وہ سب مردوں نے کہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں مؤنث کے لیے۔ اب یہ سب مذکر، سب مؤنث کے لیے کیسے ہے؟ ہی وہ خاتون، وہ لڑکی، قالت وہ ایک لڑکی نے، قالت، جیسے میں نے کہا حضرت مریم نے کہا قالت ربی، جب جبریل علیہ السلام نے، فرشتے ان کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دیتے کہ آپ کو ایک لڑکا ہو جائے، تو قالت حضرت مریم نے کہا ان یکون لی ولد، بچے کہاں سے آتے ہیں، میں تو شادی شدہ بھی نہیں ہے، اور کوئی لڑکے کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ شادی کوئی ہاتھ لگائے، بلکہ تعلق بھی نہیں ہے۔ ولم یمسسنی بشر، اور اللہ تعالیٰ نے یمسس استعمال کیا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ یمسسنی اور لمس اور مس، ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہما وہ دونوں مرد، وہ دونوں خاتون، قال تھا، جیسے یہ دونوں خاتون نہیں ہے قرآن میں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف چلے، مدین کی طرف چلے گیا، اور آئے اور دیکھ لیا کہ بکریاں ہیں، اور دو لڑکیاں بکریوں کو چلاتی تھی، اور
وہ ابو کے ساتھ ابو کو کہا کہ قال تھا رب استاجر، اے ہمارا والد اس کو کرایہ پہ دے، کہ یعنی بکریوں کو چلانے کے لیے ان کو کرایہ استعمال کرے، وہ بہت مضبوط بھی بندہ ہے اور امانت دار بھی ہے. قال تھا، اس وقت قال تھا، ٹھیک ہے. تو ہما وہ دو لڑکی، قال تھا، اب وہ سب ساری لڑکیوں نے قلنا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو خواتین ان کو مطلب قلنا حاشا للہ، سب خواتین نے قلنا، ٹھیک ہے. اب وہ سب غائب کے لیے، یہ سارے کے سارے غائب، سب غائب کے لیے، یہ سارے کے سارے، ٹھیک ہے. اب ہم چاہتے ہیں حاضر کے لیے. حاضر یہ ہے، حاضر آپ کے سامنے ایک بندے ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ انت سامنے، تم ایک لڑکا، انتما تم دونوں لڑکے، انتم تم سب لڑکے. اب اگر لڑکی ہے تو آپ یہ کہنا انتی تم ایک لڑکی ہو، انتما تم دونوں لڑکیاں، انتن تم سب لڑکیاں، ٹھیک ہے. اب یہ ضمائر منفصلہ ہے، ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ جملے میں آ جائے. جملے میں انت قلت لی، تم ایک مرد نے، قلت لی تم نے، دیکھو ایک قالت یہ تھا اور یہ تھا، ان دونوں کے درمیان فرق ہے. یہ قالت ساکن ہے اور یہ قلت متحرک ہے. تو قلت تم نے کہا، اب پہلے ضمیر تم نے کہا قلت. اگر آپ انت کے بغیر کہنا چاہتے ہیں وہ بھی صحیح ہے، قلت لی یعنی تم نے کہا، لی. انتما تم دونوں نے، قلتما انتما تم دونوں نے مرد، قلتما کہہ دیے. طيب انتم قلتم لی، انتم تم سب نے، مردوں نے، قلتم. اب دیکھو پہلے والا قلت، دوسرا قلتما، اب تیسرا قلتم. پہلے ایک مرد مخاطب، دوسرا دو مرد مخاطب، تیسرا سب مرد مخاطب، ٹھیک ہے. اب ہم لڑکی، انتی قلتی لی، تو انتی ایک لڑکی، تم نے ایک لڑکی، قلتی لی یعنی تم نے ایک لڑکی نے مجھے کہا. اب یہ مخاطب اور ایک لڑکی ہے. اب یہاں مخاطب دو لڑکی ہے، انتما قلتما لی، انتن تم سب لڑکیوں نے، قلتن لی، قلتن لی. طيب اب یہ حاضر. اب متکلم کے بارے میں، متکلم، انا قلت، انا نحن. اب دیکھو انا، ایک انا مذکر ہو لیکن وہی انا، اور ایک انا مؤنث ہو وہی انا. جیسے ہم میں لڑکی بھی کہتی ہے میں، اور مرد بھی کہتے ہیں میں. اب انا، نحن، دیکھو نحن یہ چار چیزیں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. دو مذکر، اگر دو مذکر دو لڑکے وہ بھی کہہ سکتے ہیں نحن. اگر دو لڑکیاں وہ بھی کہہ سکتی ہیں نحن. اگر سب لڑکے وہ بھی کہہ سکتے ہیں نحن. اگر سب لڑکیاں وہ بھی کہہ سکتے ہیں نحن، ٹھیک ہے. اب یہ اس لیے ہم نے دو یہاں پہ ذکر کیا، انا نحن،
क्योंकि आना इस्तेमाल होते हैं मुफरद मुदक्कर और मुफरद मुअन्नस, और नहनु इस्तेमाल होते हैं मुसन्ना यानी दो मुदक्कर और दो मुअन्नस और ज्यादा मुदक्कर और ज्यादा मुअन्नस। ये फर्क कहाँ होते हैं जुमले में? अब मिसाल तौर पर देखो, अना, अब अना यही है, कुल्तु मैंने एक मर्द, कुल्तु लका, ठीक है। अभी अना एक खातून ये भी कह देती है, यही वही इबारत, मैंने कहा, जैसे उर्दू में मैंने कहा खातून कहती है मैंने कहा, और मर्द भी कहते हैं मैंने कहा, और अरबी में भी इस तरह, अना कुल्तु लका ये मुदक्कर के लिए, अना कुल्तु लकी ये मुअन्नस। यहाँ फर्क कहाँ ज़ाहिर हो गए? यहाँ की कुल्तु लका मैंने तुमको एक मर्द, और यहाँ मैंने तुमको एक खातून, क्योंकि खातून जब बात करती है खातून के साथ बात करती है। तो यहाँ इससे जाहिर हुआ कि ये जो कह रही है ये एक खातून है, ठीक है। नहनु अभी मुसन्ना है, दो मर्द, दो मर्द वो भी कहते नहनु, लेकिन हमने किससे मालूम हो गया? अना कुल नहनु कुलना लकुमा, यहां सामने भी दो है, सामने भी दो है, तो हमने नहनु कुलना लकुमा, ठीक है। तो नहनु दो मर्द, कुलना दो मर्द, लकुमा आप दोनों मर्द के लिए। अब खवातीन के लिए, लड़कियां, नहनु दो खातून, कुलना हमने कहे दो खातून, लकुमा दो खातून के लिए। अब ये जुमले और ये जुमला बिल्कुल बराबर है, क्योंकि खवातीन के लिए भी यही इस्तेमाल करते हैं और मर्दों के लिए। यहां नहनु कुलना लकुम, हम सब बॉयज, हम सब मर्द, कुलना कह दिए, लकुम तुम सब मर्दों के लिए, ठीक है। क्योंकि नहनु इस्तेमाल होते हैं जमा मुदक्कर के लिए और जमा मुअन्नस के लिए। अब नहनु कुलना लकुन्न, हाँ नहनु हम सब खवातीन, हम सब लड़कियां, कुलना कह दिए, लकुन्न तुम सब खवातीन के लिए। ये सब समझ गए? فهمتم نعم. अब मैं चाहते हैं कि हर एक इसको दोहराना अकेले, अलाउन दोहराना और ज़हन के साथ चलाना है, ज़हन के साथ, और जो भी मसला तो मुझे बता दे। मैं आपको 2 मिनट देता हूं, जल्दी आप एक एक हर एक अपने साथ यानी खुद दोहराए और ज़हन में गुजारे, जल्दी जल्दी। هو قال لي، هما قال لي، هم قالوا لي، هي قالت لي، هما قالتا لي، هما قالتا لي، هن قلنا لي، أنت قلت لي، أنتما قلتما راجی یہ لي، مائک بند کر دیں ذرا پلیز. أنتم
طيب جن کے پاس سوال ہے وہ لکھ بھی سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں مثال لکھنے میں، ٹھیک ہے، یہ لکھنا میں نے تیار کر لیا۔ اب ہم یہ سمجھ لیے آگے جانا ہے، دیکھو اب ہم وہی ضمائر، لیکن یہ ابھی منفصلہ نہیں ہے، ابھی یہ الضمائر المتصلہ المتصلہ یعنی جو کلمات کے ساتھ وصل کیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن میں منفصل ضمائر بھی آئے اور متصل بھی۔ قرآن میں ہر صورت میں کئی ضمائر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو دینہ، اب وہی دینہ ایک مفرد غائب ہوا، گویا کہ ہوا، ٹھیک ہے۔ دینہما دو غائب مذکر، دینہم سب غائب مذکر، دینہا ایک غائب مؤنث، دینہما دو غائب مؤنث، دینہن ہن سب لڑکیاں، سب غائب مؤنث۔ اب آ جاؤ دیکھ لو، ما دینہ، اس ایک مرد کا دین کیا ہے؟ اب جواب بھی ہوگا دینہ الاسلام، اس مرد کا دین، اس ایک مرد کا دین اسلام ہے۔ ما دینہما، اس دو لڑکے کے دین کیا ہے؟ دینہما الاسلام، ان دونوں لڑکے کا دین اسلام ہے۔ ما دینہم، ان سب کا، مردوں کا، سب کا دین کیا ہے؟ دینہم الاسلام، ان سب مردوں کا دین اسلام ہے۔ اب یہ سب سمجھ گئے؟ فهمت. الذي فهم يكتب هكذا، نعم، انظر، نعم. يكتب نعم هكذا، كل واحد فهم يكتب نعم، نعم. ہر ایک جو سمجھ گیا وہ نعم لکھ دے اس تاکہ مجھے پتہ چل جاتا ہے سب سمجھ گئے یا نہیں۔ عربی میں استاد جی ایک چیز پوچھنی ہے معذرت کے ساتھ، ہم جب اوپر تھے تو ہم نے بولا کہ انت جیسے ضمائر ہے، انت قالت، تو قالت بھی ضمائر ہے؟ نہیں، انت قلت، ہاں، جیسے میں نے آپ کو کہا پہلا ضمیر منفصل ہے اور دوسرا جو ضمیر ہے متصل ہے، دوسرا ضمیر متصل ہے، پہلا ضمیر منفصل ہے۔ اچھا جیسے ٹھیک ہے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں تم سب مردوں نے کہیں، ہم نے نہیں کہا تم سب مردوں نے کہا، ہم نے یہ کہا تم سب مردوں نے کہیں۔ یہ بات صحیح ہے نہیں ہے؟ جی ہاں، تو عربی میں بھی اس طرح، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں انت قلت، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں قلت، یہ بھی صحیح ہے، لیکن یہ توکیدن، جیسے قرآن میں انت قلت للناس، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو مخاطب کرتے ہیں انت قلت للناس، کیا تم نے کہا لوگوں کو؟ سمجھ رہے ہیں؟ جی جی، اب یہاں آ جائے جو منفصل ہے، تما دین ہو، ابھی آپ سمجھ گئے یہ سب، ابھی نیچے ابھی مؤنث، یہ مذکر، تو یہ جی مذکر اور یہ مؤنث، ٹھیک ہے۔ ما دینہا، اس ایک لڑکی کا دین کیا ہے؟ ایک لڑکی کا دین کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا
اس لڑکی کا دین، اس ایک لڑکی کا دین اسلام ہے. ما دینہما، ان دونوں لڑکیاں کا دین کیا ہے؟ جواب یہ ہو گیا دینہما، ان دونوں کی لڑکیاں اسلام ہے، دین اسلام ہے. ما دینہن، اب دیکھو ان سب لڑکیوں کا دین کیا ہے؟ دینہن، جیسے قرآن میں یا نساء النبی ان کنتن تردن الحیات الدنیا فتعالین امتعکن. جید، قرآن میں ہن ایک کافی جگہ میں آئے ہیں. طیب، ما دینہن، ان سب لڑکیوں کا دین کیا ہے؟ الجواب بھی آئے دینہن الاسلام، ان سب لڑکیوں کا دین اسلام ہے. اب میرے خیال سے یہ دونوں آپ سب سمجھ گئے، یہ سب غائب ہے، یہ دونوں غائب ہے. دیکھو یہ اور یہ دونوں غائب کے لیے، ٹھیک ہے، غائب. اب ہم چاہتے ہیں کہ حاضر کے لیے، متکلم کے لیے. اب یہ دیکھو یہ بھی مذکر اور یہ مؤنث، لیکن حاضر کے لیے، یہ دونوں حاضر کے لیے. عفوا شیخ، ما معنى غائب؟ غائب یعنی جو غائب ہے، آپ کے سامنے نہیں ہے. ہاں، You're not present. Absent. جی Absent. جزاک اللہ. اور جو حاضر ہے وہ غائب آپ، can be, you know, like he. ہاں وہ English, آپ you کے know. سامنے ہے. اب ہی، اب حاضر یو، ما دینکا. اب ہم نے پہلے جو پڑھا ہے حاضر کے لیے انت، لیکن کیونکہ یہ ضمائر منتصل ہے، منفصل نہیں ہے، تو لہذا ہم نے استعمال کیا کہ ما دینکا، آپ کا دین کیا ہے؟ آپ کا ایک مفرد مذکر دین کیا ہے؟ دینی. اب آپ نہیں کہہ سکتے دین کا، نہیں، ابھی آپ جواب یہ ہوگا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. آپ کے سامنے دو لڑکے ہیں، اب یہ پوچھنا ہے ما دینکما، تم دونوں کا. ابھی یہ تھوڑا سا دوبارہ بتائیں گے ما دینوں کا، جو آپ نے کہا کہ دینی کیوں استعمال کیا؟ ہاں، جیسے ہم اردو میں تمہارا دین کیا ہے، آپ نہیں کہہ سکتے جواب یہ ہوگا تمہارا دین اسلام ہے، نہیں، آپ کا جواب ہوگا میرا دین. سوال تمہارا دین، جواب میرا دین. جیسے انگلش میں یور اور مائی، یور ریلیجن، واٹس یور ریلیجن، اور جواب یہ ہوگا مائی ریلیجن. سمجھ رہے ہیں؟ تو عربی میں بھی اس طرح دینوں کا، تمہارا دین، اور جواب دینی. سمجھ گئے؟ اب یہ مفرد مذکر حاضر. اب اگر دو ہے ما دینکما، جواب یہ ہوگا دیننا، دیننا. یہ نہیں کہنا دینا، دینی نہیں، کیونکہ جمع ہے. جیسے اردو میں آپ کا دین کیا ہے؟ میرا دین. لیکن جب جمع ہوگا ہمارا دین، یہاں بھی ہم دیننا. ٹھیک ہے، الاسلام. ما دینکم، یہ جمع ہے، تم سب لڑکے کا دین کیا ہے؟ مخاطب. تو جواب یہ ہوگا دیننا، دیننا الاسلام، ہم سب لڑکے کے دین اسلام ہے. اب یہ مذکر کے لیے، مؤنث میں آنا ہے. ما دینکی، تم ایک خاتون جو میرا سامنے ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ یور ریلیجن، what's your religion؟ اوکے. فتقول، جوابها، ان کے جواب یہ ہوگا دینی الاسلام، میرا دین، مائی دین اسلام.
اب اگر آپ کے سامنے دو لڑکیاں ہیں تو وہی ما دینکما، تم دونوں لڑکی کا دین کیا ہے جو آپ کے سامنے، تو یہ جواب دیننا، ہمارا دونوں کا دین، ٹھیک ہے. اور ما دینکن، دینکن، تم سب لڑکیاں کے دین کیا ہے، تو جواب یہ آئے دیننا، ہم ساری لڑکیاں کا دین اسلام ہے. اب یہ سب حاضر کے لیے. اب ہم آنا ہے متکلم کے لیے. متکلم مفرد ہوتے ہیں، دو ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں. مفرد مذکر ہوتے ہیں اور مفرد مؤنث ہوتے ہیں، اور دو مذکر ہوتے ہیں اور دو مؤنث ہوتے ہیں، اور تین سے زیادہ یا تین مذکر ہوتے ہیں اور تین جمع مؤنث ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ چھ، تین مذکر کے لیے، ایک دو اور جمع، اور تین مؤنث کے لیے ایک دو جمع. اب ہم ما دینی، پوچھنے والا ایک مرد اور جواب دینے والا بھی ایک مرد. ما دینی، آپ مثال طور پر آپ خود پوچھتے ہیں ما دینی، میرا دین کیا ہے، تو وہ آپ کے سامنے جواب دے گا دین کا الاسلام. ٹھیک ہے. اب آپ کے سامنے دو لڑکے ہیں، وہ دونوں پوچھتے ہیں ما دیننا، ہم دونوں لڑکے کے دین کیا ہے. آپ جواب دیں گے دینکما، دینکما. اب سمجھ گئے، دینکما، تم دونوں کا دین اسلام ہے. اب سب لڑکے پوچھ رہے ہیں ما دیننا، ہم سب لڑکے کے دین کیا ہے ہمیں. آپ جواب دیں گے دینکم، تم سب لڑکے کے دین اسلام ہے. اب یہ کس کے لیے، یہ مذکر کے لیے. اور یہ مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے. اب ایک خاتون پوچھتی ہے ما دینی، ایک خاتون، آپ ان کو جواب دیں گے دینو کی. ٹھیک ہے، دینو کی الاسلام، تمہارا دین ایک لڑکی اسلام ہے. اب دو لڑکیاں پوچھتے ہیں ما دیننا، یہ دو لڑکیاں، ہم دونوں دو لڑکی کا دین کیا ہے، تو آپ جواب دیں گے دینکما الاسلام. اب ساری لڑکیاں پوچھتے ہیں ہمارا دین کیا ہے، ہم ما دیننا، ہم سب لڑکیاں کے دین کیا ہے. اب آپ جواب دیں گے دینکن الاسلام. سب سمجھ گئے؟ نعم. یہ ضروری سمجھنا ہے تاکہ انشاءاللہ تعالی قرآن آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. اور میں نے آپ کو ویسے نہیں دیا ضمائر، اگر ایسے دیتے ہیں ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت